السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق رضا اشرفی، پریزیڈنٹ آف اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری فاؤنڈیشن کے لیے مالی تعاون کریں، مالی امداد کریں تاکہ ہم دینی کام کر سکیں، سنیت کا کام کر سکیں۔ ہم اس فاؤنڈیشن کے انڈر میں حدیث پاک کا اپلیکیشن بنا رہے ہیں جس میں کثیر پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس فاؤنڈیشن کے انڈر میں بہت سارے کام ہم کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا تعاون کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز پاخانہ سے، یعنی کوئی شخص اگر پاخانہ کرنے کے لیے گیا تو اس سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر پیشاب بھی کرا تو اس سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز پیچھے سے ہوا کا نکلنا، یعنی پیچھے کے مقام سے ہوا کا نکلنا، اس سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیڑا، یعنی کوئی کیڑا ہو یا پتھری ہو، یعنی کسی کو اگر پتھری ہو جاتی ہے تو کیڑا یا پتھری کا آگے یا پیچھے کی مقام سے نکلنا، اس سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی چیز ودی اور مزی، منی نہیں، منی الگ چیز ہوتی ہے جو شہوت کے ساتھ مرد کو نکلتی ہے، لیکن ودی اور مزی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے، پیشاب کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں وائٹ چیز نکل جاتی ہے، یا اگر ہم کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں تو اس کی بیماری کی وجہ سے، چڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، یا کبھی گرمی کی وجہ سے کیا ہے، وائٹ پیشاب کے ساتھ کوئی گاڑھا سا چیز نکل جاتا ہے، تو اس کو کیا ہے، ودی یا مزی، یہ دونوں چیز کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھویں چیز اور منی کے نکلنے سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی، اس سے تو غسل جب ٹوٹ جائے گا تو وضو تو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک چیز خون اور پیپ، یعنی اگر خون بھی نکلا اور پیپ بھی نکلا اور پیلا پانی نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو اس سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 9ویں چیز ہوئی۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ اگر کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون کی منہ سے بھر کر کے قے نکلے، یعنی اتنی قے ہو کہ منہ بھر کر ہو، یعنی اگر اس کو جمع کیا جائے تو ان تمام جمع کو کیا ہے، منہ بھر جائے، تو کھانے کی ہو، پانی کی ہو، یا پت کی ہو، یا جمے ہوئے خون کی ہو، اگر منہ بھر قے نکل رہی ہے تو اس سے بھی کیا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی مجنون ہو گیا، مجنون کا مطلب پاگل ہو گیا، وضو کیا تھا پاگل ہو گیا اس کے بعد، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی بے ہوش ہو گیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بے ہوش کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا نشہ ہو، یعنی اتنا بے ہوشی ہے، جیسے کہ کوئی کچھ پی لیتا ہے، کر لیتا ہے تو نشہ وارد ہو جاتا ہے، تو اتنا نشہ ہو کہ چلنے پھرنے میں اس کے پاؤں جو ہے نا لڑکھڑاتے ہوں، چلنے پھرنے میں اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوں، تو اس سے کیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر جنازے کی نماز میں نہیں، جنازے کی نماز کے علاوہ کسی نماز میں بھی اگر کیا آئے، کہا، یعنی زور سے اگر ہنس دیے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 15ویں چیز جو ہے نیند، نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 16ویں چیز مطلب یہ ہے مباشرت فاحشہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ سے مطلب، مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا اپنے آلے تناسل، جو آلے تناسل ہوتی ہے، عورت کے شرمگاہ یا مرد کی شرمگاہ سے ملائے، صرف ملائے، اس سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا عورت کی شرمگاہ سے ملائے اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، صرف ملانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کی بتائی ہے، ان سب چیزوں سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو، یعنی دکھتی ہوئی آنکھ ہے، اور اس سے پانی نکلا یا کیچڑ نکلا اور بہہ گیا نکل کر، یعنی چہرے کے اوپر سے کیا ہو گیا، بہہ گیا، تو اس سے بھی وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، اور وہ ناپاک چیز جس جگہ لگے اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی چیز ذہن میں نکلا، یہ بات ذہن میں نکلے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس سے
लोग ये समझते हैं जो कि मुंह से राल गिरती है एक, या थूक है या पसीना है या मैल है, तो ये सब चीजें क्या है, बिल्कुल पाक है। अगर कपड़े वगैरह में लग जाए तो उसको साफ कर लेना बेहतर है, लेकिन क्या है, इससे वजू नहीं टूटता है। और एक चीज देखे, जो आंसू यानी आंसू है अगर रोने में निकलते हैं, तो अगर रोते रोते आंसू निकल रहे हैं तो उससे वजू नहीं टूटता। यानी ये रोते हुए आंसू अगर निकलते हैं उससे वजू नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? इसलिए कि वो आंसू अगर रोने की वजह से निकल रहे हैं तो वो आंसू जो है वो पाक रहते हैं, नापाक नहीं रहते। दुखती आंख से होता है तो वो पेट से उसका ताल्लुक होता है, लेकिन अगर रो रहे हैं तो उसका ताल्लुक पेट से नहीं होता है। और एक चीज ये है कि दूध पीते बच्चे हैं इसमें, तो दूध पीते बच्चे अगर उसने कै किया और मुंह भरकर है तो वो क्या है, नापाक है। अगर वो किसी जगह पे लग जाए तो उसको साफ करना क्या है, जरूरी होगा। तो इन सब चीजों को मैंने आपके सामने बताया, तो इन सब चीजों से क्या है, आपका वजू जो है ये बिल्कुल टूट जाता है। इन सब चीजों का ख्याल रखें, वरना क्या है, अगर वजू टूट गया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। अस्सलाम।